السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو نیکی آج کر سکتے ہو اسے کل پر مت ڈالو، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں کی گئی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا سرمایہ بن جاتی ہے۔ نیکی کا موقع ملنا خود ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ ہر کسی کو یہ سعادت نہیں بخشتا۔ چھوٹی نیکی کو حقیر یہ مت سمجھو، کبھی چھوٹا، کیونکہ خالص نیکی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو شعبان کے فضائل کے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کا چاند دیکھنے اور تاریخوں کو یاد رکھنے کا خاص اہتمام فرماتے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینہ میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھے۔ بخاری میں، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے سوا پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر الى آخره۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں، پھر قبیلہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو شعبان دو قابل احترام مبارک مہینوں رجب اور رمضان کے درمیان میں واقع ہے۔ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اس مہینے کو شعبان المعظم، عظمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عمل کثرت سے اس میں دعا پڑھنا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ دوسرا عمل حسب طاقت شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بخاری میں حدیث موجود ہے۔ تو تیسرا عمل کیا کرنا ہے کہ نفس کو رمضان کی عبادات کا عادی بنانا، کہ شعبان ہی سے روزہ، تلاوت، ذکر، اذکار اور دیگر عبادات کا اہتمام کریں۔ مجالس الابرار میں ہے کہ شعبان چونکہ رمضان کا مقدمہ ہے، پہلے آتا ہے، اس لیے شعبان میں روزہ اور تلاوت قرآن سے رمضان کی تیاری مستحب ہے، تاکہ اس سے نفس کو رمضان آنے سے پہلے ہی اطاعت الہی کی عادت ہو جائے۔ شعبان کے روزے رمضان کے روزوں کی مشق کے لیے ہیں، تاکہ رمضان کے روزوں میں کوئی دقت اور تکلیف نہ ہو، بلکہ پہلے سے روزے کا یہ عادی ہو چکا ہو اور شعبان ہی سے روزوں کا مزہ اٹھا رہا ہو۔ پھر جب رمضان آئے تو رمضان کے روزے رغبت سے، خوشی سے یہ آدمی فرض سے رکھے۔ تو چوتھا عمل کیا ہے کہ شعبان کو چاند دیکھنے کا خصوصی اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے دن اور اس کی تاریخیں جتنے اہتمام سے یاد رکھتے تھے، اتنے اہتمام سے کسی دوسرے مہینے کی تاریخیں یاد نہیں رکھتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھتے تھے، اور اگر 29 شعبان کو چاند دکھائی نہ دیتا تو دن پورے شمار کر کے پھر روزے رکھتے تھے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو چاند دیکھ کر ہرگز نہ کہنا چاہیے کہ یہ فلاں دن کا ہے، اس حساب سے آج فلاں تاریخ یا فلاں روزہ ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تب ہی سے حساب شروع ہوگا۔ تو قیامت کی علامات میں سے ہے کہ چاند بے تکلف نظر آئے گا، تو کہا جائے گا یہ دوسری کی رات کا ہے۔ تو شعبان کو غروب آفتاب کے بعد رمضان کا چاند دیکھنا، تلاش کرنا، یہ فرض کفایہ ہے، تاکہ روزہ یا افطار کی حقیقت واضح ہو جائے۔ تو ماہ شعبان میں روزے کی حکمتیں، ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے۔
کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای صوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا شعبان لتعظیم رمضان، کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ. یعنی رمضان المبارک کی عظمت، اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق اور داعیہ اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا. اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے سنتوں اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو فرضوں سے ہوتی ہے. بس جس طرح سنن اور نوافل فضیلت میں فرائض سے ملے ہوئے ہیں اور فرائض کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے پہلے اور بعد کے روزے بھی اتصال کی وجہ سے فضیلت میں رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی شامل ہیں. تو نمبر 2 اعمال کی پیشگی روزے کی حالت میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ جل شانہ کی جانب اٹھائے جاتے ہیں. لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں. تو نمبر 3 موت کا فیصلہ روزے کی حالت میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر اس شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی. لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں. تو نمبر 4 اس مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا. ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام 20 13 14 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے. نسائی شریف میں حدیث موجود ہے. لیکن بسا اوقات سفر ہو گیا، ضیافت وغیرہ کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے. خاص انوارات و برکات سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق، رمضان کا قرب اور اس کی خاص انوارات و برکات سے جو مزید ہے یہ مناسبت پیدا کرنے کا شوق، کیونکہ رمضان سے پہلے 15 شعبان تک کے نفلی روزے اور پھر رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے. تو یہ کیسے ہیں؟ کیا حدیث سے یہ ثابت ہے اور کچھ ایسے ہیں جیسے فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنت اور نفل. جس طرح یہ نفل جو سنتے ہیں فرض نماز میں کمی کو دور کرتے ہیں، اسی طرح رمضان سے پہلے شعبان کے روزے اور اس کے بعد جو ہے شوال کے روزے رمضان کے بعد، تو یہ فرض روزوں کی کمی کو دور کرتے ہیں. تو اس طرح پھر حدیث میں یہ چیز بتائی گئی. تو اس کے کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. تو ان تمام احادیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو. تو علماء نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اس حدیث شریف میں جو منع کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے ممانعت ہے جن کو روزے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو اس حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے قوت کے ساتھ رکھ سکو اور دیگر عبادات نشاط کے ساتھ انجام دے سکو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی اطاعت رکھتے ہیں اور روزے کی وجہ سے ان کو کمزوری نہیں ہوتی، وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔ منع صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی رمضان کے 1-2 دن پہلے سے روزے نہ رکھے، الا یہ کہ اتفاق سے وہ دن پڑ جائے جس میں روزہ رکھنے کا کسی آدمی کا معمول ہو، تو وہ شخص اپنے معمول کے مطابق اس دن میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کا جو معمول ہے کہ وہ ہر جمعرات کو یا پیر کو روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29 شعبان کو جمعرات یا پیر پڑ جائے تو اس آدمی کو اس دن روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں روایت موجود ہے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جس آدمی نے شک والے دن کا روزہ رکھا، اس نے پیغمبر خدا ابو قاسم کی نافرمانی کی۔ تو اس لیے آخری جو شعبان کے آخری 1-2 دن ہے، تو اس میں خاص اہتمام کر لیا جائے کہ کہیں رمضان تو نہیں شروع ہو گئے۔ اللہ پاک سے یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔